بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، خصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون، وعلى أولياء الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبي: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام. بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہے جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. محترم سامعین اکرام، یہ غزوہ بدر کے ایک شہید کا واقعہ، جس کو امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان نے مقاصد الاسلام حصے نہم میں ارشاد فرمایا ہے. محترم سامعین اکرام، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اس ریاست دکن میں امام اہل سنت اعلی حضرت انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان جلوہ گر ہوئے، اور انہوں نے اپنی تحریر، تقریر اور جامع نظامیہ کے ذریعے ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی. محترم سامعین اکرام، ہر دور میں گمراہ فرقے سرگرم رہے اور گمراہیوں کو پھیلاتے رہے، مسلمانوں کے عقیدے کو برباد کیا، مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا. تو وہیں پر اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ایسے اشخاص کو پیدا فرمایا کہ وہ ان گمراہ فرقوں اور گمراہ افراد کی سرکوبی کی اور ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنے. انہی میں امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ہے. اور آپ نے جو ریاست دکن میں جامع نظامیہ کو قائم کیا، تو یہ ریاست دکن کوئی چھوٹا علاقہ نہیں تھا، بہت بڑا علاقہ تھا. تو وہ جو آ کر کام کیے تو اپنے سے نہیں کیا، بلکہ آپ کی اور ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم منامی پر، یعنی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو کر آپ کو ارشاد فرمانے پر آپ یہاں پر آ کر جامع نظامیہ کو قائم کیا اور مسلک حق اہل سنت والجماعت کی ترویج و اشاعت کی. تو اب جو اعلیٰ حضرت انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا جو کام ہے، اس کام کو پوری تائید و حمایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہے. اور ہمیشہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع رہتے تھے، بلکہ آپ نے تو ایک کتاب انوار احمدی
مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روضے پر رہ کر اشعار میں اس کی تعریف فرمائی، اور پھر بعد میں خود اس کی تشریح فرمائی، اور پھر یہاں پر آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توجہ برابر آپ پر رہی۔ تو محترم سامعین اکرام، مقاصد الاسلام حصہ نہم میں امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان ایک روایت بیان کرتے ہیں، اس کو میں خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ غزوہ بدر میں ایک صحابی رسول حضرت حارث بن سراقہ شہید ہوئے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کوئی بھی صحابی شہید نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہے، غزوہ بدر میں بھی کچھ صحابہ شہید ہوئے، حالانکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کفار کی بہت تھی، اور کفار بہت جوش و خروش میں تھے کہ آج اسلام کے ماننے والوں کو مٹا کر ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ تو ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق محبت میں سرشار ہو کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی وجہ سے صحابہ اکرام کو غلبہ ہوا، فتح حاصل ہوئی، مگر کچھ صحابہ شہید ہوئے، ان میں حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ کے ایک والدہ تھے اور ایک بہن تھے۔ آپ کی والدہ کو، آپ کی ماں کو معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے حارث بن سراقہ شہید ہو گئے، تو آپ کہنے لگی میں اپنے بیٹے پر نہیں رہوں گی جب تک کہ میں اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر نہ ملوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتی ہیں اور کیا عرض کرتی ہیں، آقا یہ تو فرمائی دیجئے میرا بچہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں؟ اب وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا۔ اب یہ نصیب کرے گا کی بات ایسی ہوگی کہ پتہ نہیں حساب کتاب کے بعد حشر کے میدان میں قبر میں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ اچھا صرف اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا خدا کی قسم جس کے جذبہ، جس کے جو سو قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں۔ اس کے بعد وہ سننے کے بعد حارث بن سراقہ کی والدہ کہنے لگی اب میں میرے بیٹے پر غم نہیں کروں گی کہ میرے آقا کی زبان سے نکل گیا وہ جہنم میں نہیں ہے بلکہ جنت میں ہے، مگر پھر بھی ماں ہے، کچھ نہ کچھ تو اندر رہتی تڑپ۔ ادھر خوشی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں، ہونٹوں پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، ہونٹوں پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں پانی منگوایا اور پانی منگوا کر اس میں اپنے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ سے پانی لے کر کلی کر دی اس میں۔ پھر اس کے بعد حارث بن سراقہ کی ماں سے کہا تم کچھ پی لو اور اپنی بیٹی کو کچھ پلا دو۔ تو ان کے والدہ ماجدہ پانی پی لیے اس میں سے، اپنی بیٹیوں کو پلائے، کچھ بچا رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پانی کو اپنے گریبانوں پہ چھڑک لو۔ اب وہ چھڑک لیے، اس کے بعد بہت ہی خوش، بہت شادماں، خوش و خرم ہو گئے۔ اسی وقت تک نہیں، پورے لوگ، پورے مدینے کے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ماں بیٹی مرتے دم تک ہمیشہ خوش رہے، لوگوں پر حوادثات آتے رہے، وہ پریشان ہوتے گئے، وہ غم میں مبتلا ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پلانے کا، اپنے دست مبارک ڈال کر کلی کر کے پلانے کا یہ اثر ہوا کہ مرتے دم تک
وہ غم کا سامنا نہیں کیا، غم ان پر غالب نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ خوشی رہے۔ یہ کس وجہ سے؟ انہیں یقین کامل تھا کہ آقا کا دیا ہوا پانی ہے، آقا کا کلی کیا ہوا پانی ہے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ آج واقعات پڑھنا ہے، آج کتابیں پڑھنا ہے، تو ایسے علماء کرام کی کتابیں پڑھیے۔ آج ہمارے عقیدے کو برباد کیا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، گمراہ فرقے ہر طرف، سربار ایک طرف، دشمنان اسلام کی مخالفت میں جٹے ہوئے ہیں۔ تو اسلام کے اندر جو فرقے ہیں وہ فرقے بھی مسلمانوں کے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں، ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور آج بعض لوگ یہ دعوت دیتے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پہ متحد ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ایک کھوکھلا نعرہ ہے۔ کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ لیے کلمہ ہو گیا؟ نہیں، کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ کلمے کی بنیاد عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر متزلزل ہیں تو پھر ایسا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ایسے کلمہ پڑھنے والے تو صحابہ کے دور میں بھی تھے، حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر وہ ایمان والے نہیں کہلائے، منافق کہلائے، جن کے بارے میں قرآن شریف میں متعدد آیات موجود ہے ہمارے لیے نمونے کے لیے۔ تو آج کے دور میں کوئی عظمت مصطفیٰ کا انکار کرنے والا ہو، توہین مصطفیٰ کرنے کا مرتکب ہو، تو یاد رکھیے کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کے کلمے کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اب جب ایسی باتیں، ایسے عقیدے ہمارے پاس جم جائیں تو یاد رکھیے کہ ہم سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، چاہے ہم زندہ رہیں یا مر جائیں یا شہادت کا درجہ پالیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر مرتے وقت بھی بے چینی میں مریں گے۔ صحابہ اکرام خوشی خوشی شہید ہو جاتے تھے، کیوں؟ اپنے آقا والا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یقین مضبوط تھا، مستحکم تھا، یقین محکم کی انہیں دولت حاصل تھی، اس سے مالا مال تھے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ غزوہ بدر کا ہی واقعہ ہے، جنگ شروع نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، ابھی بالکل جنگ شروع نہیں، کفار اپنے مقام پر ہے، صحابہ کرام اپنے مقام پر ہے، آمنا سامنا ہے، جنگ شروع نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، نصیحتیں فرمائی، پھر اس کا تھا ایک خاص حکم ارشاد فرمایا۔ وہ خاص حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ آپ نے غزوہ بدر سے پہلے، غزوہ بدر میں میدان میں پہنچ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلانا کافر یہاں مارا جائے گا، دائرہ ڈال دیا، فلانا کافر یہاں مارا جائے گا، دائرہ ڈال دیا، فلانا کافروں کا سردار یہاں مارا جائے گا، ابو جہل یہاں پر مارا جائے گا۔ آپ نے لکڑی سے اس کا دائرہ ڈال دیا۔ صحابہ شک میں نہیں تھے، ادھر اتنا بڑا لشکر ہے، ابھی جنگ چھڑی نہیں، مگر کیا ہونا سرکار ایسا فرما رہے ہیں، ذرا بھی شک نہیں، ذرا بھی تردد نہیں، بلکہ یقین محکم انہیں حاصل تھا، یقین کامل تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ ہو کر رہے گی۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، کفار کو بھی یقین تھا کہ آقا نے فرما دیا، اگرچہ کہ یہ آئندہ کی بات ہے، غیب کی بات ہے، آئندہ کی بات ہے، مگر انہیں بھی یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے تو وہ بات پوری ہو کر رہے گی۔ انہیں بھی یقین تھا، کیونکہ کئی باتوں میں ان کا مشاہدہ تھا، اور وہ خود بھی یہ یقین رکھتے تھے، اور انہیں بھی یہ چیز حاصل تھی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتلاتا ہے۔ اسی لیے تو ابو جہل نے اپنی بند مٹھی میں کچھ لے کر آیا اور آ کر کہا تم اللہ کے نبی ہو تو بتلاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو چھوٹا سوال کر رہا ہے، اس سے بڑا سوال پوچھ، یہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے؟ یہ نہیں، بلکہ یہ بول کے تیری بند مٹھی میں جو چیز ہے وہ میرا کلمہ پڑے گی،
جو تیرے قبضے میں ہے، جو تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں بند ہے، تو کیا لے کر آیا کسی کو نہیں معلوم، مگر تیرے ہاتھ میں جو چیز جو لے کر آیا ہے وہ میرا کلمہ پڑے گی۔ تو انہوں نے بولا ارے یہ تو اور پریشان ہو گیا، بتانا تو دور کی بات ہے، جو بالکل بے جان ہے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ پڑھ نہیں سکتے، وہ چیز کلمہ پڑے گی۔ ہاتھ کھول دیا، مٹھی کھول دیا، کھولتے ایک ساتھی وہ پورے کنکریاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ مگر کمبخت کو جب یہ بھی جو سو ایمان نصیب نہیں تھا، ان کنکریوں کو آقا کے قدم پر پھینک دیا اور چلا گیا۔ بعض نے بڑی اچھی صراحت فرمائی ہے کہ جب تک کنکریاں دشمن کے ہاتھ میں تھی خاموش تھی، قید میں تھی، جب تک کنکریاں دشمن کے ہاتھ میں تھی خاموش تھی، قید میں تھی، جب نبی کا کلمہ پڑا تو آزاد ہو گئی، نبی کے ختم نصیب ہوئے۔ تو اپنے نبی کا کلمہ اس طریقے سے پڑھو، اس عشق و محبت سے پڑھو، دشمنوں کے سامنے پڑھو، اپنے نبی کی عظمت کے گن گاؤ، پھر دیکھو ہمیں آزادی نصیب ہوگی۔ اب جنگ زوروں پہ ہے، ابو جہل مارا گیا، کم بخت مر رہا ہے، جان نکل رہی ہے۔ جان جب جس کی نکل رہی تو اس کو جان کی فکر ہوتی ہے، کس کی فکر ہوتی ہے؟ جان کی فکر ہوتی ہے کہ میں کیسا بچوں، اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ مگر ابو جہل کو دیکھو اس وقت اپنا جان بچانے کی فکر نہیں ہے، بلکہ کیا فکر ہے کہ نبی کا جو علم غیب ہے، غیب کی بات جو بتلائی ہے کہ وہ نبی جھوٹے ہو جانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جان نکل رہی ہے، جان کی فکر نہیں ہے، بلکہ جان کی فکر کیا سوچ رہا ہے کہ میں اس جگہ پہ نہ مروں، ہٹ کے مروں، تاکہ نبی نعوذ باللہ جھوٹے ثابت ہو جائے اور نبی کا علم غیب کا سب منکر ہو جائیں کہ نبی جو سو غیب کا علم نہیں رکھتے۔ ابو جہل کو جان کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو نبی کے علم غیب کا انکار کروائیں سب سے۔ اب مر رہا ہے، اپنے حواس کو، اپنے جسم کو پورا حرکت میں لا کر پوری کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے ہٹ کے مروں، مگر خدا کی قسم نبی نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا۔ پوری کوشش کرنے کے بعد بھی ذرہ برابر بھی وہاں سے نہیں ہٹا اور وہیں پر دم توڑنا پڑا جہاں پر نبی نے اس کے لیے جگہ فرما دی تھی۔ یہ ہے نبی کا علم، اور صحابہ ایسا یقین رکھتے تھے، نبی پر نہیں بلکہ نبی کے علم پر اتنا یقین رکھتے تھے۔ تو یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو جب یقین محکمی حاصل نہیں ہے اور ہم میدان میں دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، ہم مسجدوں کو بچائیں گے، ہم خانقاہوں کو بچائیں گے، اوقاف کی جائیداد کو بچائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ارے اپنے نبی کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرو، وہ رشتہ مضبوط ہوگا تو خود بخود کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسے لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں جن کو نبی کے ساتھ مستحکم رشتہ نہیں ہے، اور وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اسی لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بارگاہ خداوند میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اور گمراہ اور برد عقیدہ لوگوں کے صحبت سے، ان کے مکر و فریب سے ہم کو محفوظ و مامون رکھے۔ یا خدا جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین ندا کے سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے شہید شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ اے شہید شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔
جدا کر ادب عشق رسول اللہ میں گہرا ہر ستارہ گہرا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود اے فرشتوں کا وظیفہ اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام ہم وہ سنی ہیں جمیل قادری مرنے کے بعد ہمارا لاشا بھی کہے گا ہمارا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام ربنا تقبل منا الفاتحة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا